تو ادھر کو دارا صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو, پہلی دفعہ آئے ہیں شاید. ہلو ہلو, ہاں جی جناب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اچھا, کیا بات کریں گے سر. پہلے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں سر, آپ بکس بتا دیں کوئی. آپ آواز اپنا آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی, تھوڑا سا ٹھیک بولیں, شاید آپ یہاں آپ چھپ کے بات کریں. بکس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی پڑھیں گے اردو پڑھیں گے؟ نہیں, آپ اپنا سفر بتائیں نا, جو آپ کا سفر شروع ہوا کتابوں سے, جس طرح آپ کی نالج ہے. ارے یار, کتابیں تو پھر بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے نا, اب اس میں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوا. وہ میں نے بڑی دفعہ بتایا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ایک اور ہاں کوشچن. ہاں جی. کوشچن یہ ہے کہ جس مورل ویلیوز اور ہیں اس ٹائم پریزنٹ ایرا کی, جس ٹائم یہ پروفٹ آ رہے تھے اس وقت اور تھی مورل ویلیوز, تو وہ ان مورل ویلیوز کے مطابق تھے سارے ایکشنز ان کے, وارز اور باؤنٹی اور سلیوز اور ایٹسیٹرا. کیا اس دور کے جو مورل ویلیوز تھے وہ انہیں ایکسیپٹ کرتے تھے؟ دیکھیں, اس ٹائم کے محمد نے جو مورل ویلیوز اپنائے تھے نا, وہ سارے کے سارے اس وقت کے مورل ویلیوز سے بھی کوئنسائڈ نہیں کرتے تھے, ان کے مخالف بھی جا رہا تھا. کیسے؟ زید کی بیوی والا جو مسئلہ ہے نا, وہ اس وقت کی مورل ویلیو کے ٹوٹلی خلاف تھا. ٹھیک ہے, وہ جو تھے, چاہے بیٹا منہ بولا ہو, وہ اس کی بیوی سے کبھی شادی نہیں تھے کرتے. ٹھیک ہے, نہ وہ لے پالک بیٹے کو جو بیٹا اڈاپٹ کیا ہے اس کو وہ کہہ دیتے تھے کہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, محمد کی نا دوغلی پالیسی ہے. کیسے کہ عورت دودھ پلا دے تو وہ جو ہے وہ رضائی ماں بن جاتی ہے. وہ جوان آدمیوں کو جوان عورتوں کو دودھ پلوا دیتا تھا اور وہ ان کے بیٹے بن جاتے تھے اور وہ ان کی مائیں بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, عرب کا ایک ایسا کسٹم جو کہ بہت ہی مزاحیہ اور آج بے حیائی ہے. اگر کسی پاکستان کی عورت کو کہیں نا ذرا فلاں بندے کو اپنا دودھ پلا دو, وہ آپ کا بیٹا بن جائے گا, وہ کہے گی مر جا کے, وہ گالیاں دے گی آپ کو. ایسی ایسی پنجابی میں ایسی گندی گالیاں آپ کو دے گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں بھائی, میں کیوں دودھ پلا دوں. ٹھیک ہے, تو عرب کا پریکٹس ایک ایسا رواج جو کہ شاید کینسل ہونا چاہیے تھا, محمد نے اس کو قائم رکھا. اور دوسرا جو ایک رواج تھا جو کہ تھوڑا سا مطلب جو کہ کوئی انسانیت پہ مبنی تھا, کہ کوئی آدمی اگر کسی بچے کو لے کے پالتا ہے, وہ اس کا اڈاپٹڈ سن ہے, تو محمد نے اس چیز کی رسپیکٹ توڑ دی. ٹھیک ہے, اس نے بلکہ اس کی رسپیکٹ نہیں توڑی, اس اڈاپٹڈ سن کی بیوی سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, تو محمد نے ایک طرف عرب کے وہ رواج قائم رکھے جو کہ بالکل بیوقوفی والے تھے, اور دوسری طرف وہ توڑ دیے جو کہ بڑے رسپیکٹڈ تھے. کہ عرب جو تھے, اگر کوئی لے پالک بیٹا لے لیتے تھے تو اس کو اپنی جائیداد میں پورا حصہ دیتے تھے, اس کو واقعی بیٹا سمجھتے تھے. اور زید جو تھا, زید وہ رسول کے گھر میں فاطمہ اور باقی جو اس کی بیٹیاں تھیں ان کے بھائی کی طرح رہتا تھا. نہ ان سے وہ پردہ کرتی تھی, نہ وہ ان سے پردہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ بالکل ان کے بھائیوں کی طرح رہتا تھا. مگر رسول نے کیا کیا, وہ بھائی بہن کا رشتہ بھی توڑ دیا, باپ بیٹے کا رشتہ بھی توڑ دیا, اور رسول نے جو ہے اس کی بیوی سے شادی کر لی. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر اربوں کے معیار کے مطابق بھی تولا جائے تو رسول جو ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا, کیونکہ زید کی بیوی کا جو خاص طور پر معاملہ ہے وہ بڑا گندا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اور سر, یہ پریکٹسنگ تھا, یہ جو ملک فیڈنگ والا تھا, یہ پریکٹسنگ ہوا تھا؟ بالکل جی, بالکل جی. رسول کوئی بندہ تھا جو کہ عائشہ کے پاس آتا تھا, تو جی عائشہ کے پاس جب صحابی آتے تھے تو عائشہ کیا کرتی تھی, اپنی بہنوں کے پاس بھیج دیتی تھی ان کو, ان کا دودھ پی کے وہ آ کے محرم بن کے گھر میں اندر آ جاتے. حجرے میں داخل نہیں کر سکتی تھی نا, پھر جن کو دودھ پلا لیتی تھی اس کی بہنیں, وہ اس کے جو تھے وہ بھانجے بن جاتے تھے, تو وہ اندر آ جاتے تھے حجرے کے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ظاہر بات ہے وہ خود تو کبھی پریگننٹ ہوئی نہیں, تو وہ اپنی بہنوں کے پاس بھیجتی تھی, وہ ان کا دودھ پی کے آ جاتے تھے. اب بتائیں مجھے, تو یہ تو حدیثیں ہیں, صحیح حدیثیں ملتی ہیں اس بارے میں کہ وہ بھیج دیا کرتی تھی, جاؤ جی وہاں پہ جا کے میری بہنوں کا دودھ پی کے آؤ. تو وہ آ کے وہ اسما کا پی کے آ جاتے تھے دودھ, اور دوسری تیسری کا پی کے آ جاتے تھے, پھر وہ حجرے میں اندر گھسے ہوتے. تو یہ بات ہے. حالانکہ اور پھر دیکھیں پھر کیسی ایک بیوقوفی, کتنی میں بڑی بات ہے, کتنی غلط بات ہے یہ, کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ عائشہ ان کی ام المومنین ہے, اور دوسری طرف عائشہ کو پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ عائشہ جو ہے وہ ان کی ام المومنین بھی, اگر بے شک ہے ان کی ام المومنین, کیونکہ رسول سب کا باپ ہے, تو وہ سب مومنوں کا باپ ہے, تو وہ سب مومنوں کی ماں ہے, تو بھائی اس کو پھر بھی دودھ پلانے کی ضرورت تھی.
بہنوں کا. ماں تھی نا, ماں کے پاس تو بیٹا کبھی بھی آ جا سکتا ہے نا, تو پھر بھی دودھ پلواتا تھا. تو رسول جو لاز اس نے خود رکھے تھے نا, وہ ان کے ساتھ بھی چلیں, عربوں کے لاز تو آپ مان لیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتا تھا, مگر جو لاز اس نے خود بنائے تھے وہ ان کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ تو دوغلا پن ہوتا ہے نا, اس کو دوغلا پن کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تمام سب مومنوں کی ماں ہے, اور پھر عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ پردہ کر ان سے. کیوں بھائی, وہ تو ماں ہے, ان کی ماں سے بیٹے تو پردہ نہیں کرتے, نہ بیٹی ماں بیٹوں سے پردہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ عائشہ کے اوپر پھر اس طرح کی پابندی بھی لگا رہے ہیں. مطلب رسول کو اس بات پہ شک بھی ہوتا تھا کہ ہاں بھائی عائشہ کے اوپر کوئی لائن مار رہا ہے. پھر وہ جو صحابی والا قصہ تھا, ٹھیک ہے کہ جی عائشہ پیچھے رہ گئی, وہ گئی ہوئی تھی کسی جنگ پہ اس کے ساتھ, تو قافلہ پورا اٹھا تو عائشہ سو ہی رہ گئی ادھر, تو وہ پیچھے رہ گئی. وہ کہیں نہیں, وہ شاید کہ پیشاب کرنے گئی ہوئی تھی, تو قافلہ پیچھے سے اٹھ گیا, تو جی پھر یہ پیچھے رہ گئی. تو جب یہ پیچھے رہ گئی تو جی کیا ہوا, یا نہیں اس کا ہار گم ہو گیا تھا, یہ پیچھے دیکھنے گئی کیا اس طرح کا چکر تھا. تو پھر وہ صحابی آیا, تو پھر بعد میں عائشہ پہ تہمت لگ گئی کہ عائشہ نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیز ہے وہ جو ہے نا وہ سارا انفولڈ ہوا ہے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, تو ادھر وہ رسول نے جب عائشہ سے منہ پھیرا تو بات مشہور ہو گئی کہ عائشہ کی طلاق ہو گئی ہے, تو اس صحابی نے کہا کہ میں شادی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے یار, یہ کچھ کہہ رہے ہیں کریکشن, محمد نیور کلیم ٹو بی دی فادر آف اینی مسلم. او بھائی ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھیں تھوڑا سا جا کے. تو محمد جو تھا وہ اپنے عربوں کے لاز کو تو ریجیکٹ کیا, اب عربوں کے مورل کوڈ کو ریجیکٹ کیا, پھر جو خود مورل کوڈ بنایا اس کو بھی ریجیکٹ کیا. صرف ہر جگہ پہ جس طرح ٹرمپ کہیں بھی اپنے لیے نیا مسئلہ نہیں بنا لیتا کہ نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو, اس طرح محمد بھی یہی کرتا تھا. کہیں بھی کھڑا ہے تو اس نے اپنا نیا رول بنا لیا. پھر جسٹیفیکیشن, اب امہات المومنین تو کہتی تھی نا, آپ کی تو جو ہے نا وہ اس میں تائید میں آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. ٹھیک, کہ رسول کی بیویاں رسول کے خلاف ہڑتال کی تو اللہ میاں نے آیت نازل کر دی کہ اگر ہم چاہیں تو رسول کو تم سے اچھی بیویاں دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا جی, بس صحیح ہے, یہ بات ہے. ایک اور بات, ہاں, معاشرے کو کس طرح ہم پروگریسو بنا سکتے ہیں, پیسیفائک بیسٹ وے کیا ہے؟ اچھا یہ کوئی کہہ رہے ہیں نو غالب حضور از ناٹ اینی ونز فادر. او بھائی امہات المومنین اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ محمد سب کا باپ ہے, تو اسی لیے وہ ماں ہے. یہ اب قرآن خود سے ہی کنفلکٹ کر رہا ہے نا, آپ لوگوں کو نہیں پتا نا. یہاں پڑھیں جا کے, یار میں آپ کو ہر ایک چیز ہی بتاؤں دنیا کی, تھوڑا سا پڑھ لو جا کے خود. ٹھیک ہے, یہاں آ کے مجھ سے بات کر لو تو پھر کر لیتے ہیں بات آپ سے. ہاں جی, تو یہ بات ہے. ہاں, اور آپ کا کیا کوشچن ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ معاشرے کو کس طرح پروگریسو بنایا جا آواز نہیں سکتا آئی ہے, آپ کی, ہاں آواز نہیں آ رہی ہے. معاشرے کو کس طرح پیسیفائی کیا جا سکتا ہے, اسے پروگریسو بنایا جا سکتا ہے, اور جہاں پر اتنی فنڈامنٹلزم ہو, اتنا انتہا پسندی ہو, اسے کس طرح بیسٹ وے کیا ہے کہ ہم اسے پروگریسو اور پیسفل بنائیں. بھائی کسی بھی معاشرے کو پروگریسو بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایجوکیشن دی جائے, ریشنل اور سیکولر ایجوکیشن دی جائے. جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تب تک معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا. تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے مسئلے ہیں اس میں کہ ریشنل سیکولر ایجوکیشن کب شروع ہوگی. وہ پاکستان میں تو کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی جو ہے ریشنل سیکولر ایجوکیشن نہیں دیتی, کیونکہ ہر جگہ آپ نے اسلامیات گھسائی ہوئی ہے, ہر جگہ آپ نے پاکستان اسٹڈیز گھسائی ہوئی ہے, جو کہ بہت ہی فرسودہ سبجیکٹ ہے. اردو میں بھی آپ نے جو ہے نا ڈوگما بھرا ہوا ہے, انگلش میں بھی آپ نے ڈوگما بھرا ہوا ہے, ایون کہ فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں بھی آپ نے ڈوگما بھرا ہوا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, پھر کریں گے بات آپ سے. ٹھیک ہے, ہلو مجھے لگ رہا ہے یہ اسٹار فیڈ. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو, بائے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں